ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء کے بیانات کے سلسلہ میں آج کا موضوع بیان ہے حضرت شیخ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم مبارک محمود تھا اور القابات نصیر الدین محمود گنج چراغ کے القابات سے آپ یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت کے دادا کا اسم مبارک سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ کے والد ماجد کا نام سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا تعلق حسینی سادات کے ایک مقتدر خاندان سے تھا۔ آپ کے اجداد خراسان سے ہندوستان آئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ یہیں آپ کے والد ماجد سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، لیکن لاہور سے ترک وطن کر اودھ چلے گئے۔ چونکہ آپ صحیح النسب سادات تھے، اس لیے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ حضرت کی ولادت اودھ میں ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر 9 برس کی تھی کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لہٰذا تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کی والدہ محترمہ کے کندھوں پر آن پڑی، جنہوں نے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ ایک روز بھی آپ کی تعلیم سے وہ غافل نہ ہوئی۔ والدہ ماجدہ نہایت عابدہ، زاہدہ اور نیک خاتون تھی، لہٰذا ان کے زہد و تقویٰ کے اثر سے بچپن ہی میں نماز باجماعت کے آپ پابند ہو گئے، جس کو سفر و حضر میں بھی کسی وقت بھی آپ نے فوت نہیں ہونے دیا۔ والدہ محترمہ کی ہدایت سے قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زماں مولانا عبدالکریم شیروانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ پڑھتے رہے، اور ان کے انتقال کے بعد مولانا افتخار الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم و فنون کی تکمیل کی۔ زمانہ تحصیل علم میں جب کہ ابھی آپ کم سن ہی تھے، ریاضت اور مجاہدہ کے شوقین تھے، ہمیشہ روزہ دار رہتے، جنگل میں تشریف لے جاتے اور عبادت کرتے رہتے۔ افطار کا وقت آتا تو سنبھالوں کے پتوں سے روزہ افطار کرتے۔ ایک درویش کامل کے ساتھ مسلسل 8 سال تک نماز باجماعت ادا فرماتے رہے۔ علوم و فنون کی تحصیل کے بعد پیر طریقت کی تلاش ہوئی، لہٰذا حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت محبوب الہی کلوکھڑی میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ بیعت کے روز کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت حضرت محبوب الہی کے قیام گاہ کے پاس ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ حضرت پیر و مرشد بالا خانے سے نیچے اتر رہے تھے تاکہ دوسرے حجرے میں جا کر قیلولہ فرما سکیں۔ جو ہی مجھ ناتواں کو کھڑا دیکھا، حجرے میں نہیں گئے، دہلیز میں جا کر بیٹھ گئے اور خادم خاص کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا، تم کسی مقصد سے آئے ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرا مقصد حضرت کی درازی عمر اور حضرت کی جوتیاں سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے نہایت مہربانی کا اظہار فرمایا اور اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جب میں اپنے پیر مرشد کی خدمت میں رہتا تھا تو میرے ہمدرس نے میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر کہا، تمہارا یہ کیا حال ہے؟ اگر تم لڑکوں کو پڑھانے کا پیشہ اختیار کرتے تو نہایت فارغ البالی سے اپنا وقت گزارتے اور گزر اوقات کرتے۔ میں نے اپنے ساتھی سے یہ بات سن کر کوئی جواب نہ دیا۔ مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوا تو مرشد نے کہا، تمہارا کوئی دوست تم سے یہ کہے کہ اگر تم بچوں کو تعلیم دینے کا پیشہ اختیار کرتے تو فارغ البالی سے گزر بسر کرتے تو کیا جواب دو گے؟ میں نے عرض کیا، آپ جو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، شعر پڑھ دینا، نہ ہمر کی تمہارا راہ خویش گیر و برو، ترا سعاد تے یادہ مرانگو ساری، یعنی تو میرا ہمراہ ہی نہیں ہو سکتا، تو اپنی راہ لے، تجھے سعادت مبارک ہو اور مجھ کو خاکساری اور عاجزی مبارک ہو۔ اس کے بعد پیر و مرشد خواجہ صاحب نے ایک خوان منگوایا اور مجھ سے فرمایا،
اس کو اپنے سر پر رکھ کر جہاں تمہارا دوست ہے وہاں چلے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دوست نے میرا یہ حال دیکھ کر مجھے مبارکباد دی اور کہا تمہیں یہ صحبت اور حالت مبارک ہو۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سلطان المشائخ سے اس واقعے کا سنا دل میں محبت الہی پیدا ہو گئی اور میں ہر وقت پیر و مرشد کی خدمت میں رہنے لگا، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ 10 روز تک متواتر روزہ رکھتا اور درمیان میں نہ کچھ کھاتا نہ پیتا۔ غرض یہ کہ حضرت شیخ نے اپنے پیر و مرشد سے باطنی فیوز و برکات حاصل کیے اور تھوڑے عرصہ میں علوم ظاہری کی طرح علوم باطنی کی بھی تکمیل کر لی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب عبادت و ریاضت میں خاص لذت محسوس ہونے لگی اور عشق الہی میں سرشار رہنے لگے تو آپ دنیا کے ہنگاموں سے گھبرانے لگے اور دل چاہنے لگا کہ جنگل میں نکل جاؤں اور وہاں ہر وقت محبوب حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں۔ ایک روز امیر و خسرو کے پاس گئے اور کہا کہ آپ پیر و مرشد سے زیادہ بے تکلف ہیں، میری گزارش آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا دیں کہ گزارش یہ ہے کہ جب میں اپنے وطن اود جاتا ہوں تو لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتا۔ اگر حضرت کی رائے ہو تو میں جنگل میں جا کر عبادت حق میں مشغول ہو جاؤں۔ امیر و خسرو کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے اور دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کا اظہار محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے کہو کہ تجھے مخلوق خدا کے درمیان رہنا چاہیے اور لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کرنے چاہیے۔ اس حکم کے بعد میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس طرح کی خواہش کو دل سے نکال کر پھینک دیا۔ مرشد کامل سے آپ کو بے حد عقیدت و محبت تھی، مرشد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آ کر مقیم ہوئے اور رات کو نماز کے لیے اٹھے تو صحن میں کپڑے رکھ کر وضو کرنے لگے۔ واپس آئے تو کپڑوں کو غائب پایا، بڑے پریشان ہوئے اور تلاش میں شور و غل کرنے لگے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کونا میں عبادت کر رہے تھے۔ شور و غل سن کر جلدی سے آئے اور اس شخص کو اس ڈر سے کہ پیر و مرشد کی عبادت میں خلل یا حرج نہ ہو اپنے کپڑے اتار کر فوراً دے دیے۔ صبح کو یہ معاملہ حضرت محبوب الہی کو معلوم ہوا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس طلب کیا اور اپنا خاص لباس دے کر آپ کے حق میں کثیر دعائیں فرمائیں۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا عرصہ رہنے کے بعد اپنے وطن اود والدہ کے پاس چلے گئے۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد پھر دہلی تشریف لائے۔ مرشد نے اپنا حجرہ خاص رہنے کو دے دیا۔ آپ عبادت اور مجاہدے میں رات دن مشغول رہتے، یہاں تک کہ تمام درویشانہ صفات کو پیر و مرشد کی زیر نگرانی و ہدایت حاصل مکمل کر لیا۔ حضرت محبوب الہی اپنے عزیز مرید پر فخر کیا کرتے تھے۔ ایک روز پیر و مرشد نے مرید کو طلب کیا اور کہا میں تم میں تمام درویشانہ صفات کو مکمل پاتا ہوں، لہٰذا میں تم کو اپنا جانشین دہلی مقرر کرتا ہوں۔ یہ شرف حاصل کرنے کے بعد عبادت و ریاضت میں آپ کا استغراق اور زیادہ ہو گیا۔ مرشد کامل کی وفات کے بعد رشد و ہدایت کا فیض جاری ہو گیا۔ ہندوستان اور بیرون ہندوستان سے مذہبی اور روحانی استفادہ کے لیے ہر طبقہ کے لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ ان کی تربیت کرتے۔ آپ کی تعلیم میں سب سے نمایاں چیز اتباع شریعت تھی۔ آپ کی ذات طریقت اور شریعت کا مجموعہ تھی۔ آپ کا طریقہ فقر و صبر اور رضا و تسلیم تھا۔ ایک روز حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی پیر بھائی کے گھر میں مجلس قوالی تھی، آپ بھی اس میں شریک تھے۔ باجے کے ساتھ سماع شروع ہوا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعض دوستوں نے کہا تشریف رکھیے، آپ نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ باجے کے ساتھ گانا خلاف سنت ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا سماع سے انکار کرتے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے پھر گئے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، سب سے مقدم
اللہ کی کتاب قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت محبوب الہی سے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا شیخ نصیر الدین کہتے ہیں وہ حق یہی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان کے باوجود آپ کے مخالف ہو گیا تھا اور آپ کو ایذا دینے پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ ایک روز اس نے دعوت کے بہانے سے حضرت کو بلایا اور آپ کے سامنے چند سونے کے برتنوں میں کھانا رکھوا دیا۔ بادشاہ اس طرح آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نے ان برتنوں میں کھانا کھا لیا تو شریعت کی خلاف ورزی پر گرفت میں لے لوں گا، اور اگر کھانا کھانے سے انکار کیا تو کہوں گا تم نے بادشاہ وقت کی دعوت کو رد کیا ہے، لہذا توہین سلطان کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت شیخ نے کھانا برتن میں لے کر پہلے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر اسے تناول فرمایا۔ حضرت کی اس دنائی پر بادشاہ کی تدبیر کچھ کام نہ کر سکی اور بادشاہ کی مخالفت بھی چند روز کے بعد ختم ہو گئی اور وہ اپنے کیے پر نادم ہوا۔ اسی اثنا میں شاہی دربار سے آپ کا تعلق قائم ہو گیا۔ عمرہ اور رئیس اور آپ ان کی اصلاح شریعت کرتے تھے۔ ایک روز آپ اپنے حجرہ خاص میں مراقبہ میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ تراب نامی ایک قلندر وہاں پہنچا اور حضرت کے جسم پر پے در پہ چھری سے 11 زخم لگائے۔ خون حجرے کے باہر تک بہنے لگا، لیکن آپ کے مراقبہ کے استغراق میں فرق نہ آیا۔ مریدوں نے قلندر کو پکڑ لیا اور اسے سزا دینا چاہیے، لیکن حضرت نے روکا اور فرمایا کوئی شخص قلندر کو ایذا نہ پہنچائے۔ پھر قلندر سے کہا اگر چھریاں مارتے وقت تمہیں کوئی ایذا پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور 20 اشرفیاں دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ 18 رمضان المبارک سن 757 ہجری کو شب جمعہ میں آپ وفات فرما گئے، اور وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ دفن کرتے وقت حضرت محبوب الہی کا عطا کردہ خرقہ میرے سینہ پر، ان کا عصا میرے پہلو میں اور ان کے نالین میری بغل میں رکھ دیے جائیں۔ غسل دینے کے بعد ایسا ہی کیا گیا اور خواجہ گیسو دراز نے غسل دیا۔ اپنے مرشد کی طرح اپنے پیچھے مریدین اور معتقدین کی کافی تعداد چھوڑی ہے۔ انتقال سے پہلے ایک مرید نے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ مزار مبارک دہلی میں مرجع خلائق ہر خاص و عام ہے۔ آپ کے ملفوظات، آپ نے یہ حقائق فرمائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر میں ایک دیوانہ تھا جس کی گردن میں توق اور زنجیر تھی اور بیڑیاں پاؤں میں۔ اس حالت میں وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزرے۔ دیوانے نے شیخ الاسلام کو کہا اے مرد خدا ذرا ادھر آنا۔ جب آپ قریب گئے تو اس نے کہا آپ آج جس وقت یاد الہی میں مشغول ہوں تو دوست کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرا گناہ صرف یہی تھا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں، چنانچہ اس کے عوض تو نے مجھے توق و زنجیر اور بیڑیاں پہنا دی۔ تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اگر تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی مصیبتوں کو توق بنا کر میرے گلے میں ڈال دے اور تمام جہانوں کو بیڑیاں بنا کر میرے پاؤں میں پہنا دے تو بھی میری اور تیری محبت جو میرے دل سے ذرا برابر کوئی کم نہ ہوگی۔ خواجہ صاحب اس بات پر بہت زار و قطار رہے۔ آپ کے اقوال، فقیر وہ ہے جس کا دل دنیا کی حرص سے پاک ہو۔ اللہ سے محبت کرنے والا بندہ مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا۔ طریقت کی بنیاد ادب پر ہے اور ادب ہی سالک کو قرب الہی تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کے احترام کرنے کی، ان کی باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بادبوں کا ادب اور ادب والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بد مذہبوں، بے دینوں اور گستاخوں کی صحبت سے بچائے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔